آپ کی بلا سے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ اس سے رزق تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن ملے گا چھپڑ پھاڑ کے. اور جو لالچ ہے نا, ادھر سے نکال لوں, ادھر سے لے لوں, ادھر سے لے لوں, اس سے فوری طور پہ تو کچھ مل جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے انسان محروم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لالچی آدمی ہے, اس سے چھپاؤ, بھاگو, پھر قرضہ مانگو, فون نہیں اٹھاؤ اس کا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم سر اٹھا کے عزت کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے نا, ایسا خاندانی مزہ ہے جو کباب پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بہت سنایا کرتے تھے, ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ واقعہ. پرانے وقتوں کی بات ہے, جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا کسی عرب کنٹری میں. اس وقت سعودی عرب نہیں تھا, ارض حجاز کہا جاتا تھا. عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں. تو یہ چلا گیا بے یار و مددگار, تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ بھئی ہندوستان سے آیا ہے, مسافر ہے, تو بڑا اکرام کیا اس کا. اس کو بڑی خوشی ہوئی, یار ایک عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کچھ ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا. شہزادے نے کہا مجھے کیا ضرورت, میں شہزادہ آدمی, میں تو فقیر غریب آدمی ہے, تو میں نے تیری مدد کر لی ویسے ہی, مجھے کوئی تجھ سے مدد نہیں. وہ فقیر تھا بیچارہ, غریب تھا نا. تو پھر بھی اس فقیر نے کہہ دیا کہ یار حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, کبھی آنا ہو تو یہ میرے ایڈریس سے آ جانا. تم شہزادے ہو لیکن جو ہے کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے. اللہ کی قدرت کی بغاوت ہوئی, اس حکومت کا خاتمہ, اور ظاہر ہے پھر تو شہزادے قتل ہوتے ہیں. تو یہ بھاگا, اب وہ عرب کی زمین چھوڑ کے بھاگا. تو اس کو خیال آیا کہ میرا ایک ہندوستان میں دوست تھا, تو اس نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا. اچھا, اس شہزادے نے اس کو کہا تھا کہ ہم شہزادے لوگ ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے. چینے ہم شہزادے لوگ ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کسی کے سامنے, چاہے کتنی ضرورت ہو. اب اس کو پڑ گئی ضرورت. اس نے کہا یار وہ اس نے بڑے واسطے دیے تھے کہ میرے پاس ضرور آنا, بڑی خوشی ہوگی, تو چلو یار چلتے ہیں. یہ سمجھا بے تکلف دوست ہے. جب اس کے در پہ گیا, پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس نے بتایا میں وہ شہزادہ ہوں. تو ہو ویلکم, آئیے آئیے بیٹھیے, کہ آئیے کیسے آنا ہوا. یار حالات نے تختہ پلٹا اور مجھے ضرورت پڑ گئی, آج میں تمہارے در پہ آ گیا. تو اس ہندوستانی نے فارسی کا ایک شعر پڑھا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت بڑے بڑے شیروں کو پتہ نہیں گیدڑ بنا دیتی ہے یا لومڑی بنا دیتی ہے. بڑے بڑے شیروں کو کیا کر دیتی ہے, گیدڑ یا فقیر بنا دیتی ہے. کچھ ایسا اس نے شعر پڑھا جس میں ایک توہین کا تھوڑا سا عنصر تھا کہ دیکھو تو اتنا بڑا شہزادہ تھا, لیکن ضرورت جب پڑتی ہے نا, بھوک لگتی ہے, تو بڑے بڑے شہزادے بھی کیا بن جاتے ہیں, فقیر. یہ بڑا نالائق تھا, اس نے یہ ایسے موقع پہ کہنے کا تھا نہیں شعر. یہ تھا تو خون میں تو شہزادہ تھا نا, بلڈ تو وہی تھا. اس نے کہا کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے, کیسی ہی حاجت ہو, شیر کبھی گیدڑ اور لومڑی نہیں بنتا. اور شیر ایسی حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے جو حاجت اس کو فقیر بنا دے. اور کہا میں تجھ سے ایک دھیلا نہیں لوں گا, بھوکا مر جاؤں گا. اب وہ ہندوستانی, ارے بھائی میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا, بھائی معاف کر دے. اس نے کہا نہیں, میں خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے. وہ 100 حاجتوں پہ, وہ ایک حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کسی کے در کا بھیکاری نہیں بنتا. تو ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے تھے. فارسی کا شعر ہے تو نہ ہماری سمجھ میں آتا تھا نہ آپ کی آئے گا, تو اردو میں مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ ہم 100 جوتے مارتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ شہزادہ فقیر تو بن گیا, مگر اسٹائل کون سا تھا, شہزادوں والا. تو یہ شہزادہ بننا ہر ایک کے اختیار میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک شہزادہ وہ ہوتا ہے جو حکومت ملتی ہے اور بڑا پیسہ مل جاتا ہے, یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے, کوشش ہے بنتا نہیں ہے. لیکن یہ شہزادگی جو ہے نا کہ اسٹائل کیسا ہو, شہزادوں والا, سر اٹھا کے جیتا ہو, یہ رکشے والے بھی کر سکتے ہیں, ٹماٹر والے بھی کر سکتے ہیں. بھائی ہم حاجتوں پہ 100 کوڑے لگاتے ہیں, کسی کے سامنے زبان ٹیڑھی, ایسے رہو. دیکھو یہ ہمارے جو بڑے بڑے حکومتی اہلکار ہیں نا, ارب پتی ہیں کہ نہیں ہیں, پھر بھی بہت سے ان میں بھکاری ہے یا نہیں ہے؟ کیا عزت ہے یار ان کی. وہ ادھر سے 5 ارب کھا گیا, ادھر سے اتنے روپے کھا گیا, ادھر سے اتنے کھا گیا, ادھر اتنے کیس چل رہے ہیں, عدالت میں جا رہا ہے, کبھی بھاگ رہا ہے وہاں سے, کبھی اندر ہو رہا ہے, کبھی باہر آ رہا ہے. لوگ صبح و شام لعنت, اتنا پیسہ ہو کے بھی صبح و شام لعنتیں پڑ رہی ہیں.
اسٹیل مل کھا گیا, ایک پی آئی اے کھا گیا, ایک یہ کھا گیا, ایک ریلوے کو کھا گیا. کیا عزت ہے ان لوگوں کی, بھکاری ہے یہ. اس سے وہ موچی اچھا ہے جو جوتے گانٹھ رہے لوگوں کے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. اللہ کی نظر میں یہ شہزادہ ہے. تو یاد رکھو, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ کسی آزمائش میں نہ لے کر آئے, اللہ اتنا دے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ بھی دعا مانگو, اے اللہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آزمائش مقدر ہے تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا. ہاتھ نہ پھیلائیں, سر اٹھا کے جیے, دھیلا نہ ہو, لیکن اسٹائل ایسا ہو جیسے آپ سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت بہت غریب تھے 60 سال کی عمر تک. فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاہور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, لیکن میں جیتا ایسے تھا لوگ قرضے مانگتے تھے مجھ سے آ کے, سمجھتے تو بہت بڑے سیٹ ہیں یہ. اور حضرت بھی دیتے نہیں تھے, کیونکہ جس کو دیا واپس نہیں دیا اس نے. حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے دے وہ احمق, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف. جو قرضہ دے دے وہ بھی بیوقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف. اب اس کا ایک مطلب ہے, لوگ کہتے ہیں یہ تو قرضہ دینا تو واجب ہے, اس کو ڈبل بیوقوف کیوں کہہ دیا؟ ڈبل بیوقوف اس لیے کیا کہ اس کو پتا تھا میں نہیں دیتا تو کیا بگاڑ لیتا, پھر بھی دے دیا. بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا استغنا, تو انسان کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھے. بھائی اپنا کھائیں گے, اپنا بھوکے مر جائیں گے تو کیا ہو گیا یار, مرتا ورتا کوئی نہیں ہے. اللہ ایسا کھلاتا ہے نا غیب سے, زبردستی لوگ ٹھوس ٹھوس کے جائیں گے آپ کے منہ میں. اب دیکھو, ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو ہمیں تو لوگ تانا دیتے تھے کھاؤ گے کہاں سے, اتنے تانے ملتے تھے, اتنے تانے. اب ٹھونس رہے ہیں مفتی صاحب گرل فش, دال چاول, مسالے والی بریانی, اور ہم جاتے بھی ہیں تو دھونے والے کھا کے. بھائی پیٹ ہے, لالو کھیت تھوڑی ہے کہ اتنا گنجائش تھوڑی ہے اس میں. اللہ ٹھونستا ہے, کھلائے گا, برس پیچھے بھاگے گا آپ کے. تو بہت بڑی نعمت ہے. میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں, میرے اندر بھی وہ استغنا نہیں ہے. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے اندر پیدا ہو جائے. آپ سمجھے مفتی صاحب تو پتہ نہیں کتنے زبردست استغنا کے ساتھ جیتے ہوں گے. ہوئے ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, عمل بڑا مشکل کام ہے. تو میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا بھی استحضار ہو جائے. تو عزت کا, اور خاص طور پر دیندار آدمی, داڑھی والے, نمازی, ان کو تو بہت عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے, بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے عزت نفس کا, کہ عزت پہ آنچ نہ آئے. تو ہمارے نبی نے اتنی غربت میں گزارا کیا, ایک پیسے نہیں مانگے. صحابی صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, ٹھیک ہے نا. تو ان کو کبھی جہاد میں خرچ کروا رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی ذات کے لیے. اپنی بھوک بھی نہیں بتا رہے لوگوں کو جا کے کہ میرے حالت یہ ہے, یہ میری حالت. صحابہ نے غزوہ خندق میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ آپ کتنی شدید بھوک میں ہیں, چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا. تو اس ہمارے نبی تو بڑے مستغنی تھے بھائی, ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.